جائے گی. نہیں نکمی کوئی چیز زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. معزز سامعین، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، لمبی چوڑی گفتگو نہ کرتے ہوئے میں آپ کے درمیان حضرت کی آمد تک چند ایسے کلمات کہوں گا جو میرے اپنے لیے آخرت کی نجات کا سبب و ذریعہ بن جائے. آپ حضرات بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ پوری امت مسلمہ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اعمال پر استقامت نصیب فرمائے، اور جو ہمارے اپنے ساتھ کے اندر اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانیت کہہ کر جن کو پیدا فرمایا ہے اور جن کو اللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ ان کو بھی ایمان کی مایا عطا فرمائے، اور ایمان کی مایا کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ممکن ہے کہ کوئی شخص ایمان لے کر آئے اور ویسی دنیا سے چلے جائے، ابھی کوئی اعمال نہ کیا ہو، اللہ اس کے لیے بھی جنت کو واجب فرما دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جتنی مخلوقات سرزمین دنیا پر پیدا کی ہے، آپ خود فیصلہ کریں ان کا رب کون؟ اللہ. ایمان والا بھی بولے گا، غیر ایمان والا بھی بولے گا. غیر ایمان والا اگرچہ کہ وہ اللہ تعالی شانہ کی ذات عالی پر ایمان نہیں رکھتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی ربوبیت کا قائل ہے. وہ کہتا ہے رب اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، فصل دینے والا اللہ، بارش برسانے والا اللہ. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ 360 کو ہم بلا رہے تھے اور ان کو یہ بول رہے تھے کچھ کرو، تو وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے، تو یہ اکیلا کیا کریں گا؟ سمجھے کہ فرق؟ یہ اکیلا کیا کرے گا؟ تو وہ یوں کہتے ہیں ادھر اشارہ کر کے، ہے تو گاڈ، ہے تو ایشور، ہے تو اوپر والا، ہے تو پروردگار، ہے تو رب، ہے تو خالق، ہے فصل کو اگانے والا، ہے ہم سب کو پیدا کرنے والا. مگر یہ بھی ہے اس کے ذرا سپورٹر ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سپورٹر ہے. یعنی یہ سپورٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کر کے پھر وہ فیصلہ کرتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہمارے بھی اس میں تو بہت سارے ہیں نہیں کیا، اللہ میں جج ہے نا، پھر وکیل کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ دنیا کے جج اور وکیلوں کی جگہ سمجھ رہے. ارے جج ہوا بھی اور وکیل آیا بھی، جج باہر، وکیل کی کیا ہمت آگے آگے؟ ہمت ہی نہیں ہو سکتی. تو جج کا جو معاملہ ہے وہ اب خود مختار ہے. ایسی اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات کے لیے وکیلوں کی ضرورت نہیں. اگر چاہے اللہ تعالیٰ شانہ تو ایک بندے گندے کی مغفرت فرما کر اس کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے، اور اگر اللہ تعالیٰ شانہ چاہے تو عابد عبادت گزار کو بھی پکڑ کر اللہ تعالیٰ شانہ جہنم کے اندر داخل کر دے. سناؤں آپ کو ایک عابد صاحب، بڑا گھمنڈ، ہمارے یہاں 2 رکعت تہجد ہو گئی نا تو دن بھر پیٹ میں درد ہوتا، جب تک 10 لوگوں کو نہیں بولو پیٹ کا درد ختم ہی نہیں ہوتا. رات میں ایسا جگہ، ایسا پڑا، ایسے نعتیں سنا، جلسہ سنا، 3 بج گئے تھے. اب میں نے سوچا کیا کروں، تو میں نے 2 رکعت تہجد پڑھ لیا. بڑی مشکل سے پوری زندگی میں پہلی مرتبہ 2 پڑھا تھا، وہ بھی 10 تو بتا دیا. ہماری حالت اللہ ہی معاف فرمائے. اس نے 70 سال تک ایک فرش کے اوپر عبادت کیا. اور عبادت بھی کیسی، ذرا غور سے سننا، 2 رکعت ایسی نہیں کہ صرف مصلی پر ہمارا سر ٹکے، ایسی عبادت کیا، ایسی عبادت کیا کہ جو چٹائی تھی یعنی فرش تھا اس میں بھی گڑا پڑ گیا. اب ہمارے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ نہیں، سر کو گھرتے رہتے ہیں، یہاں بھی چٹا پڑ جانا، معلوم ہو جاتا کیا کر رہے بڑے نمازی ہے. خیر، اس نے سوراخ کر دیا، سوراخ چٹان کے اندر. اللہ تعالیٰ شانہ نے جمع فرمایا. اس کی روح جب اللہ کے دربار میں گئی، پوچھا بتلائیے کیا چاہتے ہو. انہوں نے کہا پروردگار کچھ نہیں چاہتا ہوں، انصاف چاہتا ہوں، انصاف.
سمجھ رہے کیا بولا؟ انصاف چاہتا ہوں، انصاف۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا، ذرا غور سے سننا، انصاف چاہتے ہو فرشتوں ذرا ادھر آؤ۔ بولے پروردگار جی کیا حکم ہے؟ کہنے لگے یہ انصاف چاہتے ہیں تو ان کو انصاف یہ دیجئے کہ 10 سال تک فرش کے اوپر، چٹان کے اوپر انہوں نے کھڑے ہو کر کے اس پر بوجھ لادا ہے، اب اس چٹان کو 10 سال تک ان کے اوپر ڈال دو۔ انصاف یہ ہے نا بھائی، اب 10 سال تک جب تم اس پر کھڑے رہے تو اب 10 سال تک چٹان تمہارے سر پر رہے گی۔ وہ دیکھا اللہ یہ تھوڑی انصاف بول رہا تھا میں، پھر کون سا انصاف؟ کیا انصاف یہ تھا کہ میں نے 10 سال تک جب اللہ کی عبادت کیا، 70 سال تک جب اللہ کی عبادت کیا تو اب ایسا کرتے نا کہ صاحب مجھے جنت میں آپ ڈال دو میری عبادت کی بنیاد پر۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھو، عبادت اللہ تعالیٰ شانہ کی جبھی قابل قبول ہوگی جب اللہ تعالیٰ شانہ کے ذات عالی کے لیے خالص طور سے کیا جائے۔ 10 سال کسی کے گزر گئے، 70 سال کسی کے گزر گئے اور کسی کا کچھ بھی وقت نہیں لگا، بلکہ تھوڑا سا وقت اسے ملا کہ ایمان کی مایا اس کو حاصل ہو گئی، رات میں ایمان کی مایا ملی اور دن کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ جاؤ ان علماء کرام سے پوچھو، یہ بتا دیں گے صبح جنت میں ڈالے گئے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات بڑی رحیم ہے، اللہ کی ذات بڑی کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اسی رہبری کے لیے کہ اعمال والوں کو اعمال بتلاؤ، ایمان والوں کو ایمان بتلاؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سینکڑوں انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے انسانیت کو ایکتا وحدانیت کی دعوت دی اور یوں کہہ دیا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ لوگوں وہ بھی سمجھ جائے جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے پارٹنر ہے، اور وہ لوگ جو یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ یکتا نہیں بلکہ ان کے ساتھی ہے، وہ بھی سمجھ جائے نہ اللہ کو سپورٹر ہے اور نہ ہی تو اللہ تعالیٰ شانہ کا کوئی ساتھی ہے، اللہ ایکتا ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات عالی سارے کام کا نظام ایکتا اکیلے چلاتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات عالی کے کوئی ہمعصر بھی نہیں، برابر بھی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس پہچان کے کرانے کے لیے یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور انہی انبیاء علیہ السلام کے بعد قربان جاؤں میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات تاجدار مدنی گنبد خضرا کے مکی کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین دنیا پر تشریف لائے۔ قربان جاؤں آقا پر۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہدایت کی کوئی راہ نہیں چھوڑی کہ کوئی بندہ ہدایت سے محروم نہ رہ جائے، اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چپے چپے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موقع محل دیکھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا اونچا مقام دیکھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیٹیگری دیکھ کر جیسے لوگ ہوا کرتے تھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ویسے ہی دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اگر ضرورت پڑی قربان جاؤں سرکار پر پرچیاں لکھی، کن کو؟ بادشاہوں کو۔ وہ کون تھے؟ وہ غیر ایمان والے، ان کو پرچیاں لکھی، ایمان کو قبول کر لو، اللہ کی وحدانیت کے مقر ہو جاؤ، اقرار کرنے والے ہو جاؤ، میری رسالت کے قائل ہو جاؤ۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں پر جا کر دستک دے کر دین کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھنی تھی، بولے کشتی کھیل لو، ٹھیک ہے کشتی کھیل لے، کشتی کھیل لیا، اللہ تعالیٰ شاہ نے کامیابی عطا فرما دی۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں معجزہ بتلاؤ، کہنے لگے معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں، اگر ہم نے معجزہ دیکھ لیا ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے، آپ کی رسالت کو تصدیق کر لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے دکھلائے۔ ایک یہودی آیا، کہنے لگے محمد ابن عبداللہ گھوڑ کا شکار لے کر آیا تھا، گھوڑ سمجھتے ذبح یعنی گھوڑ پھوڑ ہم اس کو بولتے ہیں، وہ گھوڑ پھوڑ کا شکار کر کے لایا تھا، مری ہوئی گھوڑ پھوڑ ساتھ میں ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور کہہ دیا اگر یہ آپ کے رسالت کی دعوت دے دے اور اقرار کر لے میں ایمان لے کر آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں سرکار پر، ذرا غور سے سننا، اللہ اکبر۔ جب اس نے اشارہ کیا تو سرکار نے بھی اشارہ کیا، اب دیکھ تیرا اشارہ کام کا کہ میرا اشارہ کام کا، اب ہمارے بہت اشارے چلتے ہیں،
لیکن ہمارے اشاروں کا بس اللہ ہی پناہ میں رکھے کیسے ہمارے اشارے ہوتے ہیں. اشارہ کیا سرکار نے, جیسے اشارہ کیا تو گھوڑپڑ نے اپنا سر اٹھایا. اللہ اکبر, کیا منظر ہوتا, ذرا منظر کھینچو. یہودی سامنے بیٹھا ہو اور گھوڑپڑ سامنے ہو اور مری ہوئی گھوڑپڑ ہو اور سرکار کے اشارے پر اپنا سر اٹھائے. اللہ اکبر. جیسے سر اٹھایا تو کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں. یہودی نے ہاتھ بڑھایا اور کہنے لگا بھائی میں تو ایمان لے کر آیا ہوں اور آپ کی رسالت کی تصدیق کرتا ہوں. یہ معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزات اللہ تعالیٰ شاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بتلائے ہیں, اور امت نے اس معجزوں کو دیکھا اور بہت سارا طبقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہوا ہے. بہت سارے طبقے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ کرنا پڑا, لڑائی کرنی پڑی, لیکن تلوار کا استعمال نہیں ہوا بلکہ سرکار نے اخلاق کا جو ہے تو اس کا اظہار کیا, اور سرکار کے اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. سرکار نے منع فرما دیا, جنگ کے مدِ مقابل میں کھڑے ہو گئے تو یاد رکھنا پہلے انہیں نصیحت کر دینا, اسلام قبول کرتے ہو, 3 مرتبہ ان کے درمیان اعلان کر دینا, اور اگر نہ قبول کرے تو پھر اس کے بعد میں لڑائی شروع کرنا. لیکن سنو کیا عجیب اسلام ہے, کیا اس میں لچک ہے. بچوں کو مت مارنا, بچے نہیں, بوڑھوں کو مت مارنا, عورتوں کو نہیں مارنا, بلکہ ذرا برابر کا مقابلہ مد مقابل لے کر اس کا مقابلہ کرنا. آکے ذرا مزہ بھی تو اس میں آ جائے کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ شانہوں کی مدد و نصرت ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے اور اسلام والوں کے ساتھ میں ہوتی ہے, وہ سمجھ جائے اور اس منظر کو دیکھ کر وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے. اور اس کے بعد بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ قدرت میں کچھ قیدی آ جائے اور کچھ اللہ کے نافرمان و باغی آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بڑا عجیب تھا. کچھ لوگ قیدی ہو کر آئے, ان کو قید کرو فلاں جگہ پر رکھو, لیکن سردار قید ہو کر آیا تو کیا حکم, ان کے ذرا مسجد نبوی کے اندر رکھو, حالانکہ انما المشرکون نجس. کیا عجیب بات کہی قرآن نے, تحقیق مشرکین نجس ناپاک ہے. حضرات مفسرین نے لکھ دیا, فرمایا وہ دل کے اعتبار سے ناپاک ہے لیکن جسم کے اعتبار سے پاک ہے, انہیں باندھو یہاں پر. ثمامہ ابن اسال کو ستون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی کے اندر باندھ دیا گیا. اب ثمامہ ابن اسال کے پاس سے سرکار خود گزر رہے ہیں. ہمارے یہاں کا اگر کوئی ایسا قیدی ہوتا, اڑا دو نہ ہو ایک طرح, لیکن اللہ سرکار جا رہے ہیں قریب اور جا کر کے پوچھ رہے ہیں کیا حال ہے ثمامہ, یعنی کیفیت پوچھ رہے, خیر خیریت پوچھ رہے. ہمارے یہاں تو جلدی سے اپنے بھائی کا بھی خیر خیریت پوچھنے کے لیے فرصت ہم کو نہیں ہے کیا فرصت نہیں. ارے چہرہ دیکھ لیا صبح اور خدا نہ خواستہ تجارت کے لیے جا رہا تھا اور وہاں سے جب واپسی ہوئی اور یہ اتفاق یہ سامنے آ گیا اور دن بھر میں کچھ نفع نہیں ہوا, نہ تو کاروبار ہوا. بولے اور منوس آ گیا سامنے, بڑا منوس ہے, اس کی تو صورت دیکھ کر گیا تھا, کچھ ہی نہیں بکا میرا, کچھ ہی مال ختم نہیں ہوا, تجارت ہی نہیں ہوئی. اتنی تو حالت ہماری دوسروں کی طرف دیکھنے کی ہے. اور سرکار کی نظر کیا ہے کہ ثمامہ ابن اسال کے پاس میں جاتے ہیں اور ثمامہ ابن اسال سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے. وہ کہتے ہیں جو اپنے حال پر ہے ٹھیک ہے. فرمایا کیا ارادہ کیا اور میرے متعلق کیا سوچا. کہنے لگا آپ بہترین معاف کرنے والے. اللہ اکبر, کیا کہنے, آپ بہترین معاف کرنے والے, اور اگر آپ قتل کریں گے تو ایک بڑے سردار کا قتل کریں گے. ایک دن چھوڑا سرکار نے, دوسرے دن چھوڑا, تیسرے دن جو ہے تو چھوڑا, عیادت کرتے رہے. اور تیسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان قبول کر لو. زبردستی نہیں, ایمان قبول کر لو. انہوں نے کہا نہیں ایمان قبول نہیں کروں گا, انکار کر دیا ڈائریکٹ. اب ہمارے جیسا تو کیوں چھوڑ رہے ہیں, جب صاحب صاحب انکار کر رہا تو پکڑو نا. کہا نہیں ذرا جانے دو اسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بنیاد پر کہہ لے اللہ ایکتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے.